بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی، گزشتہ چند جمعوں سے اتحاد و اتفاق، ملی اتحاد، مسلمانوں کا باہمی اتحاد، اس سے متعلق بات چل رہی ہے۔ بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھ جائے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ پاک مفید باتیں سننے سنانے اور اس سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ ملی اتحاد کی بنیاد ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ملی اتحاد کی بنیاد ہے قرآن، جو ہر مسلمان کا دستور حیات ہے۔ ملی اتحاد کی بنیاد ہے دین و ایمان۔ اور اس ملی اتحاد کا حکم دیا گیا ہے جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے اس کے اندر، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ دیکھو تم سب مل کر کے اکٹھے ایک ساتھ، جمیعا ایک ساتھ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اعتصام کے معنی آتے ہیں پوری مضبوطی سے پکڑنے، قوت سے، مضبوطی سے اللہ کی رسی کو پکڑ لو۔ اس کے اندر تین باتوں کا حکم ہے۔ ایک تو یہ کہ انفرادیت کو ترک کرو، چھوڑو، اپنا مفاد دیکھ کر کے زندگی گزارنا، اوروں سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، سواد اعظم، مسلمانوں کی اکثریت، مسلمانوں کی جماعت سے مجھے کوئی واسطہ نہیں، میں کٹ کر کے انفرادی زندگی گزاروں گا، اپنا فائدہ دیکھوں گا، تو یہ منع ہے۔ چونکہ جب کہہ دیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ایک ساتھ مل کر کے پوری مضبوطی سے پکڑو، تو جو کٹے گا، تنہا زندگی گزارے گا، سواد اعظم سے ہٹ کر کے کٹ کر کے زندگی گزارے گا، تو اس کی ممانعت آ گئی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انفرادیت نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجتماعیت، اکٹھا ایک ساتھ، جیسے پانچوں وقت جماعت کی نمازوں میں ہم ایک ساتھ ایک امام کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، سب مل کر کے۔ جمعہ کا دن آتا ہے تو جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اکٹھا ایک ساتھ۔ عیدین کا وقت آتا ہے تو اس میں اور زیادہ اجتماع ہوتا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے، اتحاد کی، اتفاق کی تربیت دی جا رہی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تربیت دی جاتی ہے، ہفتے میں جمعہ کے دن تربیت دی جاتی ہے، سال میں 2 مرتبہ تربیت دی جاتی ہے عیدین کے موقع پر۔ اتحاد کی، اتفاق کی، ایک ساتھ جمع ہونے کی۔ لیکن ایک ساتھ جمع ہونے کی بنیاد کیا ہو، یہ تیسری بات ہے جو اس آیت میں۔ ایک ساتھ اکٹھا ہونا ہے، بنیاد ہونی چاہیے دین، ایمان، کلمہ۔ ان بنیادوں پر ایک ساتھ اکٹھا ہو۔ اکٹھا تو ہوگے لیکن بنیاد تمہاری دین نہیں ہوگی، کلمہ نہیں ہوگا، ایمان نہیں ہوگا، بلکہ کسی اور بنیاد پر اتحاد ہوگا تمہارا، اجتماعیت تمہاری کسی اور بنیاد پر ہوگی، تو وہ تفرقہ کہلائے گا۔
جس سے منع کیا گیا. کہا گیا ولا تفرقوا، ٹولیوں میں مت بٹنا، فرقہ بندیوں میں مت بٹنا، جماعتوں میں مت بٹنا. یہ جماعتوں میں بٹنا کیا ہوتا ہے؟ جو بنیاد اتحاد ہے اس کو ہٹا کر کے جو بھی اجتماعیت ہے وہ تفرقہ ہے. نسل کی بنیاد پر آدمی اکٹھا ہو جائے دوسروں کے ساتھ مل کر کے، یہ تفرقہ. مال کی بنیاد پر اپنی ایک جماعت قائم کر لے، یہ کیا ہے؟ اور خطے کی بنیاد پر، زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، کنبے کی بنیاد پر انسانوں میں اجتماعیت ہو تو یہ اجتماعیت تفرقہ کہلاتا ہے. جس سے منع کیا گیا ولا تفرقوا، ملی اتحاد کی جو بنیاد ہے اس کو ہٹا دو تو فرقہ واریت کی زندگی ہوگی، ٹولیوں کی زندگی ہوگی. وہ اسلامی زندگی نہیں ہے. اسلامی زندگی ہمیشہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، اجتماعیت کے ساتھ، دین کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، قرآن کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے، ایمان کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے. تو یہ کہا گیا کہ ملی اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ درست ہونی چاہیے. اگر ملی اتحاد کی بنیاد درست نہ ہو تو پھر تفرقہ پھیلے گا، پھر گروہ بندی ہوگی، پھر مسلمان جماعتوں میں بٹے گا، کٹے گا، اس میں تقسیم ہوگی. ملی اتحاد کی بنیاد ایک ہے، کلمہ توحید، دین، ایمان، جس کو حبل اللہ سے تعبیر کیا گیا ہے. تفرقے کی بنیاد ہزاروں سینکڑوں ہیں، کچھ بھی ہو سکتی ہے تفرقے کی بنیاد. آدمی کیا کرے؟ دین سے دوری اختیار کرے کسی بھی بنیاد پر، جو بنیاد بن رہی ہے اسی سے تفرقہ پھیل رہا ہے. جو بھی بنیاد بنے، چاہے اپنے فائدے کے لیے، چاہے کسی کی محبت میں، کسی خاتون کی محبت میں، قبیلے کی محبت میں، خاندان کی محبت میں، آدمی ملی اتحاد کی جو بنیاد ہے اس بنیاد سے کٹے تو وہ فرقہ وارانہ زندگی کا شکار ہو رہا ہے، وہ فرقہ وارانہ زندگی اختیار کر رہا ہے، وہ گروہ بندی ہے، وہ گویا ملی اتحاد نہیں ہے. جب ملی اتحاد کی بنیاد ختم کر دی جائے گی تو اب وہ گروہ بندی رہے گی، جس سے منع کیا گیا. اللہ کے نبی عید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں خبر دی تھی کہ دیکھو میرے جانے کے بعد ایک وقت آئے گا کہ اس زمانے میں قیامت کے قریب فتنے رونما ہوں گے اور پے در پے رونما ہوں گے. مثال دے کر کے سمجھایا جیسے رات کی تاریکی آتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، گھٹا ٹوپ تاریکی ہو جاتی ہے. تو اس طرح پے در پے ایک کے بعد فتنے آئے اور اس وقت میں اسلام کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ ان الاسلام بدأ غریبا، دیکھو اسلام کی ابتدا ہوئی ہے غربت میں، وسیعود کما بدأ، اور دوبارہ اسلام کیا ہو جائے گا؟ اجنبی ہو جائے گا. دوبارہ یہی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ وہ اجنبیت کا پھر شکار ہو جائے گا قیامت کے قریب. آج ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ وہی فتنوں کا دور ہے جس کی خبر اللہ کے نبی نے دی تھی. کہا تھا کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، صبح کرے گا ایمان کی حالت میں لیکن شام ہوگی تو شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یہ بچے آواز کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی آواز آ رہی ہے. ہاں خاموش بیٹھے، آ جاؤ، ذرا قریب آ جاؤ، آپ لوگ کے قریب آ جاؤ، اطمینان سے بیٹھو یا پھر کونے میں بیٹھو. تو اسلام کی ابتدا بھی ہوئی تھی کیسے؟ غربت کی حالت. ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، اور دوبارہ کیا ہوگا؟ اسلام پھر سے غریب ہو جائے گا. یہ غربت کے کیا معنی ہے؟ ہاں ایک معنی تو ہم سمجھتے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں غربت کے معنی؟ اردو میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس مال نہ ہو. ہم بس یہی ایک معنی سمجھتے ہیں. یہ معنی بھی داخل ہے اس روایت میں، لیکن یہاں پر اصل جو معنی ہے جس کی تشریح حضرات علماء نے کی ہے، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر محدثین نے جو غربت کو جس معنی میں لیا ہے وہ یہ والا معنی نہیں.
تو اگرچہ حدیث کے عموم میں یہ معنی بھی داخل ہو سکتا ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اسلام جب پنپ رہا تھا، پھیل رہا تھا، پھول رہا تھا، تو اس وقت کیا تھا کہ کوئی مالدار بھی ایمان قبول کرتا تو اس کو بھی اپنے مال و دولت سے ہاتھ اٹھا لینا پڑتا، دستبردار ہو جانا پڑتا، وہ بھی غریب ہو جاتا، ایسی بھی حالات تھے۔ اور اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے تو صحابہ کرام کی حالت بڑی قسم پرسی کی تھی، بیشتر اور اکثر جو صحابہ کرام تھے وہ غریب تھے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں کیا مراد ہے؟ غریب سے، غریب کے ایک معنی آتے ہیں اجنبی ہونے کے، عربی، چونکہ یہ لفظ عربی کا ہے، اردو میں عام طور پر غریب کے معنی اجنبی کے نہیں آتے، لیکن جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ عام ہے اجنبی کے معنی غربت کے لفظ سے عربی زبان۔ عربی زبان میں کسی مسافر کو جو نیا نیا کسی شہر میں آیا ہو، جس کو وہاں کے راستوں کا بھی پتہ نہ ہو، اور وہاں کے اس علاقے کو وہ جانتا پہچانتا بھی نہ ہو، اور وہاں کی ہوٹلوں کو بھی وہ نہ جانتا ہو، وہاں کے ہسپتالوں کو بھی وہ نہ جانتا ہو، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ غریب ہے، یعنی اجنبی ہے، مسافر ہے۔ اور وہاں کے لوگ بھی اس کو نہ جانتے ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے لیے بھی اجنبی ہے، لوگ بھی اسے نہیں جانتے، چونکہ نیا نیا یہاں آیا ہے، تو ایک معنی اس کے یہ ہوتا ہے اجنبی کی۔ تو اسلام جب آیا تھا تو اسلام نے جو اصول دیے تھے، جو باتیں بتائی تھی، تو اس زمانے میں وہ باتیں بالکل کیا تھی؟ ناشناسا سی، لوگ نہیں جانتے تھے ان باتوں کو۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کے قریب پھر زمانہ لوٹ آئے گا، اس زمانے میں کیا ہوگا کہ اسلام اسی طرح اجنبی ہوگا، اسلام کی باتیں کی جائیں گی، قرآن و حدیث سے مستنبط باتیں بیان کی جائیں گی ممبروں سے، لیکن لوگ اجنبیت محسوس کریں گے، لوگ یہ محسوس کریں گے کہ پتہ نہیں یہ کون سی صدی میں کون سی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ باتیں ہمارے کھوپڑی میں گھس نہیں رہی ہیں، یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں۔ لوگ اس سے گویا کیا سمجھیں گے کہ بھئی یہ بالکل کوئی نئی چیز کہی جا رہی ہے، یہ سمجھیں۔ یہ معنی ہے ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود کما بدأ، کہ ایک وقت آئے گا کہ اس وقت کے آنے کے بعد یہ کیفیت ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کیفیت کیوں ہو جائے گی؟ اس کیفیت کی وجہ کیا بنے گی؟ چونکہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جمعے میں بھی میں نے بات بتائی تھی کہ دیکھو ملی اتحاد کی جو بنیاد ہے، اس بنیاد کو ختم کرو گے، اس بنیاد کو ختم کر کے کسی بھی بنیاد پہ اتحاد ہوگا، حلال و حرام، حق اور باطل کی تمیز کیا ہونے لگے گی؟ ختم ہونے لگے گی۔ ہاں، ہماری جمعیت، ہمارا اکٹھا ہونا، ہمارا اتفاق، ہمارا اتحاد ملی بنیادوں پر نہیں ہے، بلکہ کنبے کی بنیاد پر ہے، خاندان کی بنیاد پر ہے۔ اگر کوئی میرا بھائی کیا کرے؟ گناہ کا ارتکاب کرے، جرم کا ارتکاب کرے، کسی شرعی حد کا ارتکاب کرے، اس پر حد قائم ہونی ہے، لیکن آدمی طرفداری کرے اپنے بھائی کی، کس بنیاد پر؟ کہ یہ میرا خونی رشتہ دار ہے، اس کو گنہگار نہ کہو، اس کو مجرم نہ کہو، اس کو معاف کرو، اس بات کرو کیا؟ تو اب پھر کیا ہوگا کہ چوری کی سزا ہی ختم ہو جائے گی۔ کون چور؟ جو بھی چور رہے گا تو وہ اس کو یہ ہمت ملے گی کہ میں چوری کروں تو میرے سپورٹ میں میرے اپنے رشتہ دار ہیں، میرا اپنا کنبہ ہے۔ تو اس طرح سے حق اور باطل کی بنیادیں کیا ہو جائیں گی، اور لکیر جو اللہ کے نبی نے کھینچی ہے وہ لکیر ختم ہو جائے گی، حلال اور حرام کی تمیز ختم۔ جب حلال اور حرام کی تمیز ختم، آدمی جو ہے حلال اور حرام کو سمجھنا نہیں چاہتا، بس اس کے پیش نظر ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ حضرت عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین کے سفر سے واپس آئے، وہاں کے آپ گورنر تھے، مال لے کر کے آئے۔ کیا لے کر کے آئے؟ مال لے کر کے آئے۔ تو جب آئے تو اس وقت بالکل تھوڑی سی ابتدائی حالت تھی، مسلمانوں کے اندر غربت عام تھی، پیسے کے محتاج تھے، اور جن کے پاس جو کچھ تھا وہ اللہ کے نام پہ انہوں نے لٹا دیا تھا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا تھا، کر کے اللہ کے نبی کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے اور اکٹھا ہو گئے تھے، صحابیت کا شرف حاصل کر لیا تھا، لیکن قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، غربت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو اب ہوا کیا
کہ جب بحرین سے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کچھ مال لے کر کے آئے تو صحابہ کرام کو امید ہوئی کہ یہ بحرین سے آئے. بحرین اس زمانے میں بڑا خوشحال علاقہ تھا, وہاں پر فراوانی تھی, تو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ کچھ لے کے آئے ہیں. اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو مومنوں پر شفیق تھے, جنہوں نے ایمان قبول کیا, جنہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی, تو آپ ان کی دستگیری کرتے تھے, خیال فرماتے تھے. تو ایک امید جاگی کہ اب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مال لے کے آئے ہیں تو وہ مستحقین میں تقسیم ہوگا. ہاں, فجر کی نماز ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کے پلٹے تو صحابہ کرام اسی لیے تاکہ کیا ہو کہ اللہ کے نبی ہمارا خیال فرمائے, اللہ کے نبی کے سامنے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست تو بڑی زبردست فراست تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب سمجھ گئے ان کے میرے سامنے آنے کا مقصد کیا ہے, یہ کیوں سامنے آ رہا ہے, اچھی طرح سمجھ گئے. سمجھ کر کے اطمینان دلا دیا, کہہ دیا کہ دیکھو تم لوگ جس چیز کے لیے آئے ہو مجھے لگتا ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کی اطلاع ہو چکی. ان لوگوں نے اس بات میں سر ہلایا, کہا کہ ہاں اللہ کے نبی معاملہ ایسے ہی ہے, ہمیں اطلاع ہو چکی ہے اور اسی امید پہ ہم آپ کے سامنے آئے, زبان سے کہہ نہیں رہے لیکن سامنے آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی نے بھی کیا کیا کہ ان کو جو امید تھی اس امید کے مطابق تسلی دے دی, کہہ دیا کہ جو کچھ وہ لے کے آئے ہیں وہ مکمل مستحقین میں تقسیم ہوگا, اطمینان رکھو. ہاں, کسی کا حق مارا نہیں جائے گا اور تم لوگ اگر مستحق ہو تو تمہیں دیا جائے گا, اطمینان رکھو. جو آیا ہے وہ سب میں کیا ہوگا, تقسیم بھی ہوگا. یہ کہہ کر کے اطمینان دلا دیا. لیکن اس کے بعد بڑی زبردست طریقے کی بات قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور سارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر آپ نے بہترین انداز میں سمجھائی. کہا کہ دیکھو اے صحابہ کرام کی جو جماعت اس وقت میں موجود تھی, یہ کہا کہ تم لوگ اس وقت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو, تمہیں ضرورت ہے آسائش زندگی کی, راحتوں کی, آرام کی اور کچھ گویا سامان زندگی کی, جس کی وجہ سے تم میرے سامنے بھی آ رہے ہو. لیکن یاد رکھو مجھے جو ڈر ستا رہا ہے, مجھے تمہارا فیوچر جب میں سوچتا ہوں, تمہارا مستقبل جب میں سوچتا ہوں, گویا امت مسلمہ کا مستقبل, تم لوگوں کا مستقبل جب میں سوچتا ہوں تو مجھے اس بات کا ڈر نہیں لگتا کہ تمہیں میرے جانے کے بعد کھانے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا, پینے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا. تم لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی, اپنا مال قربان کیا, اپنی دولت قربان کی, اپنا سب کچھ دین کے لیے نچھاور کر دیا, تو میرے جانے کے بعد تمہارا کیا ہوگا؟ کیا تم بھوک سے مرو گے؟ یہ فکر مجھے نہیں ستاتی. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ کہا کہ میرے جانے کے بعد تم غربت کی وجہ سے حالات کا شکار ہوگے, فاقوں سے مرو گے اور تم گویا قسم پرسی کی زندگی گزارو گے. یہ سوچ کر کے میں زیادہ ڈرتا نہیں, مجھے یہ فکر زیادہ نہیں ستاتی. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا, اور کیا کہا اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے؟ یہ کہا کہ دیکھو مجھے جو فکر زیادہ ستاتی ہے وہ فکر یہ ہے کہ میں جب چلا جاؤں اس دنیا سے تو جانے کے بعد اللہ پاک تم پر اپنے مال و دولت کے, اپنی نعمتوں کے دروازے کھولیں. جب مال و دولت کے, آسائش کے دروازے کھلیں گے تو آسائش کے دروازے کھلنے کے بعد تمہارے پاس جب فراوانی ہوگی, مال کی, دولت کی کثرت ہوگی, دنیا تمہارے پاس آئے گی, تو وہ دنیا جب آئے گی تو اس دنیا کے آنے کے بعد, اس دنیا کے آنے کے بعد تم لوگ کیا کرو گے؟ جو تکاثر کرو گے, جو تفاخر کرو گے, اور یہ دنیا کی چیزوں میں اور یہ دنیا کے فتنوں میں, دنیا کے فتنوں کا جو تم شکار ہوگے, اس کو سوچ کر کے مجھے اندیشے ہوتے ہیں. میں ڈرتا ہوں کہ کہیں یہ مال کی کثرت, یہ دنیا کی فراوانی تمہارے دین و ایمان کو غارت نہ کر دے, اور تم کیا ہو جاؤ کہ میں جو دین بیضا چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, تم کیا ہو جاؤ کہ اس سے منحرف ہو جاؤ, اس سے پلٹ جاؤ, اور جو گویا شریعت میں دے کے جا رہا ہوں اس کی ویلیو تمہارے پاس ختم ہو جائے, اور تم کیا کرو کہ تم یہ مال و دولت کی بہتان اور مال و دولت کی آسائش ہے, ان کے اندر کیا ہو جاؤ کہ مبتلا ہو جاؤ, اور اس کی فکر میں لگ جاؤ, اور اس کی فکر میں لگ کر کے دنیا کے جتنے فتنے ہیں ان سارے فتنوں کا تم شکار بن جاؤ. مجھے یہ فکر زیادہ ستاتی ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کے سامنے یہ کہا تھا. آج دیکھو بالکل وہی دور ہے. وہ دور ہے کہ نہیں؟ آج اس وقت میں اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جو اتحاد قائم کیا تھا، تو اس اتحاد کے قائم کرنے کے بعد بھئی جو انتظامی چیزیں وہ کریں گے. آپ لوگ ادھر متوجہ ہوں، بات سنیں غور سے اور دعا بھی کریں. گزشتہ بھی یہ بات آئی تھی کہ دیکھیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جن بنیادوں پر کھڑا کیا ہے، کیا بنیادیں ہیں؟ کلمہ ہے، قرآن ہے، دین ہے، ایمان ہے. یہ جو بنیادیں ہیں، ان بنیادوں پر ہمارا اتحاد اللہ کے نبی نے قائم کیا اور ہمیں ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا دی. اور قرآن نے بھی گواہی دی، اللہ کے نبی کی تربیت کی. کیا گواہی دی؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. دیکھو یہ جو صحابہ کرام ہیں، جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ ہیں، ان کا جو ملی اتحاد ہے وہ اتحاد کلمے کی بنیاد پر ہے، قرآن کی بنیاد پر ہے اور گویا دین کی بنیاد پر ہے. تو یہ اتحاد کیسا اتحاد ہے کہ آپس میں یہ بالکل شیر و شکر رحماء بینہم، آپس میں یہ ایک دوسرے کے ہمدرد، ایک دوسرے کے خیر خواہ. اور اللہ کے نبی نے خود ہی کہا تھا الدین النصیحہ. دیکھو دین یہ سب کے لیے خیر خواہی ہے، سب کے لیے، اللہ کے لیے بھی، اللہ کے رسول کے لیے بھی، اور مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور سارے لوگوں کے لیے، سب کے لیے خیر خواہی. اور اللہ کے نبی تو چاہتے یہ تھے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے کیا ہو کہ بالکل بھائی بھائی بن کر کے زندگی گزارے. اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا تھا، اپنی انگلیوں کو دوسرے انگلیوں میں ملا کر کے کہا تھا کہ دیکھو اس طرح تمہارا اتحاد ہونا چاہیے کہ کوئی تمہیں کمزور نہ کر سکے، کوئی تمہیں ہلا نہ سکے. المؤمن للمؤمن کالبنیان، گویا ایک مضبوط عمارت کی طرح تمہارا اتحاد ہونا چاہیے. اور کیا کہا تھا؟ اس طرح کا اتحاد ہونا چاہیے کہ اگر گویا مثال دے کر کے سمجھایا کہ تمہارے تراحم کی فی تراحمہم و توادہم، تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی مثال ایسی ہونی چاہیے جیسے کجسد واحد، تم سب کیا ہو ایک جسم کے مانند ہو، ایک جسم کے مانند. اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو سر یہ نہیں کہتا تکلیف پاؤں کو ہو رہی ہے، مجھے کیا لینا دینا. انگلی میں کانٹا چبھے تو پاؤں یہ نہیں کہتا وہ معاملہ ہاتھ کا ہے، وہ سیدھے ہاتھ کا معاملہ ہے. میں تو پاؤں ہوں، ہاتھ بھی نہیں. فکر کرے تو وہ سیدھا ہاتھ فکر کرے، وہ انگلی فکر کرے جس کو کانٹا چبھا ہے. نہیں، کانٹا چبھتا ہے، تکلیف پورے جسم کو ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا. لیکن آج دیکھو اجنبیت کس طرح پھیل گئی، بنیادیں ختم ہو گئی، دین سے ہم دور ہو رہے ہیں. آج ایسا اتحاد ہم مسلمانوں میں نظر آتا ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے لیے دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ کہ اللہ اس امت پر عذاب استیصال نازل نہ کر. جس طرح پہلی امتیں ہلاک و برباد کر کے تباہ کر دی گئیں تیری نافرمانی کی وجہ سے، یہ امت تباہ نہ کی جائے. اللہ کے نبی سے اللہ پاک نے کہا اے نبی، اور اللہ کے نبی تو محبوب تھے اللہ پاک کے سب سے زیادہ، تو یہ کہا کہ تمہاری امت کے حق میں تمہاری یہ دعا قبول کی جاتی. پھر اللہ کے نبی نے ایک دعا اور مانگی. کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میرے جانے کے بعد میری امت آپس میں ایک دوسرے پر تلوار نہ اٹھائے، ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا خون نہ کرے، مسلمانوں میں خون ریزی ہو، مجھے یہ پسند نہیں. آپ وعدہ کیجئے کہ میری امت کو اس سے محفوظ کریں گے. تو اللہ پاک نے کہا ٹھیک ہے، آپ جب دعا مانگ رہے ہیں تو ہم اس دعا کو بھی قبول کرتے ہیں، لیکن ایک شرط. کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ دیکھو ہم تمہاری ملت پر، تمہاری امت پر کسی غیر کی تلوار کو ہرگز کیا کریں گے کہ مسلط نہیں کریں گے. تمہاری امت کو کوئی غیر مٹا نہیں سکے گا، کسی غیر کی تلوار سے تمہاری امت مٹے گی نہیں. نہ تو من جانب اللہ کوئی عذاب آئے گا کہ عذاب استحصال ہو جائے، پوری امت تباہ و برباد کر دی جائے، اور نہ ایسا ہوگا کہ کوئی غیر اس امت کو تباہ کرے. اللہ کے نبی نے یہی دعا مانگی تھی کہ غیر کی تلوار سے میری امت کو محفوظ رکھنا. تو یہ کہا کہ کوئی غیر بھی کیا کرے گا کہ تمہاری امت پر
تلوار اٹھا نہیں سکے گا، میں کیا کرتا ہوں کہ تمہاری اس دعا کو بھی قبول کرتا ہوں، تمہاری امت کو محفوظ رکھوں گا، لیکن شرط یہ لگائی تھی کہ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف تلوار نہ اٹھائیں۔ لیکن آج دیکھ لو جس ہاتھ میں تلوار ہے وہ ہاتھ بھی مسلمان کا، اور جس کا خون بہ رہا ہے وہ خون بھی کس کا بہ رہا ہے؟ ایک مسلمان کا خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو مثالیں دے دے کر کے سمجھایا اور اتحاد قائم کیا اور کہا کہ اس بنیاد اتحاد سے تم دور نہیں ہونا، اگر تم اس بنیاد اتحاد سے دور ہو جاؤ گے تو یہ چیزیں تمہیں دیکھنے کو ملیں گی۔ آج دیکھ لو کہ معمولی بنیادوں پر اللہ کے نبی نے کہا تھا قیامت کے قریب سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی تو وہ کیا چیز اٹھائی جائے گی؟ امانت اٹھائی جائے گی۔ امانت اٹھائی جائے گی۔ امانت کے اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ خیانت عام ہو جائے، خیانت بہت زیادہ عام ہو جائے۔ آج دیکھ لو اللہ کے نبی نے جس فتنے سے ڈرایا تھا کہ تم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ گے، آج ایک مسلمان، صرف ایک مسلمان نہیں بلکہ ایک مسلمان ماں باپ کی اولاد جو ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، حقیر سے دنیا کے فائدے کے لیے یہودیوں کی طرح ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دو چہرے اپناتے ہیں، بظاہر ایک دوسرے سے محبت کا دم بھرتے ہیں، لوگوں کے سامنے محبت کا دکھاوا کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی دشمنی اختیار کرتے ہیں۔ یہ یہودیت ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا نام لے کر کے تم سازشیں کرو، ایک مسلمان ہو کر کے اپنے سگے بھائی کے خلاف سازشیں کرو، اسلام کیسے اجازت دیتا ہے؟ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا اس شخص کا ایمان معتبر نہیں جس کے پاس امانت نہیں، اس شخص کا دین معتبر نہیں جو اپنے وعدے کا پابند نہیں۔ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک منافق کی جو علامتیں بیان کی تھی، جب وہ کہے گا جھوٹ کرے گا۔ آج ہم اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہمیں اپنے فائدے کی پڑی ہوئی ہے، میرا بنگلہ بننا چاہیے، چاہے میرا بھائی فٹ پاتھ پر آ جائے مجھے پرواہ نہیں، بلکہ اگر مجھے اپنے بھائی کی نعش پر اپنا گھر تعمیر کرنا پڑے گا، اپنا بنگلہ تعمیر کرنا پڑے گا، کروں گا۔ کہاں پہنچ گئے؟ کیسی خیانت عام ہو گئی، کتنی ہپوکریسی عام ہو گئی۔ کیا یہ اللہ کے نبی کے نام لیوا ہو سکتے ہیں؟ جب ایسی نفرتیں ہم لوگوں میں ہے تو دشمن ہمارے خلاف کامیاب اگر نہ ہو تو کیوں نہ ہو؟ آپ بتائیے کتنی روایتیں اللہ کے نبی نے کیسی محبت کرنا سکھایا۔ آج یہ محبت کیوں ختم ہو رہی ہے؟ آج یہ محبت ختم اس لیے ہو رہی ہے جو ملی اتحاد کی بنیادیں ہیں، ان بنیادوں کو ہم نے گویا بہت دور پھینک دیا۔ قرآن کی اہمیت نہیں، کلمے کی اہمیت نہیں، کی اہمیت ہے جس کو چھوڑ کے جائیں گے، اس مال کی اہمیت ہے، اس دنیا کی اہمیت ہے، اس دنیا کے لیے اپنا سب کچھ برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کیا کر لیں گے یہ دنیا حاصل کر کے؟ ارے چھوڑ کے ہی تو جائیں گے۔ یہ بنگلے کیا کریں گے، یہ مال کیا کریں گے، یہ دولت کیا کریں گے؟ اسی کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ اپنے بھائی کے خلاف سازشیں کر رہے ہو۔ یہ سازشیں کرنا کون سکھا رہا ہے؟ کیا اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے؟ کیا یہ دین ہے؟ کیسی طرز زندگی اللہ کے نبی گزار کے گئے اور مسلمانوں کو کیسی زندگی گزارنے کا پابند بنایا؟ اور یہ سازشیں، ان سازشوں کا امام ہے یہودی۔ ہم یہاں سے سیکھتے ہیں اور یہاں سے سیکھ کر کے فیشن سمجھ رہے ہیں، اس کو چالاکی سمجھ رہے ہیں، اس کو گویا عقل مندی سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنا فائدہ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کی نعش میں اپنا گھر تعمیر کر کے بڑے شانے بن رہے ہیں، بڑے عقل مند بن رہے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے بھائی؟ یہ اللہ کے نبی کا لایا ہوا دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا لایا ہوا محبتوں بھرا جو دین ہے، اس دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن آج کیا ہے کہ وہ بنیادیں ختم ہو گئی۔ اب حلال حرام کی تمیز بھی ختم، جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ اب کیا حلال ہے کیا حرام ہے ہمیں مت سکھاؤ، ہم خود اپنے دماغ سے سوچیں گے۔ مجھے اپنا فائدہ چاہیے، مجھے اپنا بنگلہ کھڑا کرنا ہے، مجھے روٹی چاہیے، مجھے مال چاہیے،
لکشمی آنی چاہیے چاہے جیسے بھی آئے. جب تک پیسہ نہیں ہوگا میں کامیاب نہیں. کس نے دیا ہے دماغ؟ پیسے کی وجہ سے کامیابی. پیسہ اکٹھا کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے. ارے کتنے ہیں ایسے جنہوں نے بہت کچھ اکٹھا کیا, کیا کام آ رہا ہے؟ کیا کام آ رہا ہے؟ کون سی ترقی کر لی ہم نے؟ من حیث القوم ہم کتنا کمزور ہو رہے ہیں. حالانکہ ہم مسلمانوں میں کروڑ پتیوں کی کمی نہیں ہے, لیکن کیا کر لیں گے جب تنہا اپنی زندگی دیکھ کر کے ہم نے بٹور لیا, لیکن جب دشمن کی چالیں کامیاب ہو گئی تو کیا یہ چیزیں ہمیں بچا سکیں گی؟ ہمارا ملی اتحاد تو پارا پارا ہو گیا. ہم تو گویا دشمن کے لیے ایک لقمہ تر بن گئے, جو جس طرح چاہے ہمیں چبا کے کھا لے, چونکہ ہماری قوت ختم ہو گئی. اللہ کے نبی نے کہا تھا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اگر تم آپس میں کیا ہو جاؤ گے, دین کو پس پشت ڈال کر کے, دین کی اور ملی اتحاد کی جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کو ختم کر کے کنبے کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر, مال و دولت کی بنیاد پر, قوت کی بنیاد پر, علاقے کی بنیاد پر اکٹھا ہونا اور اتحاد کرنا شروع کرو گے تو یہ تمہارے فساد کی ابتدا ہے. یہاں سے حلال حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے. آدمی بس یہ دیکھنے لگتا ہے یہ میرا باپ ہے, یہ میرا بھائی ہے, یہ میری بہن ہے, یہ میرا رشتہ دار ہے, یہ میرا کیا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. اللہ پاک نے تو کیا کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مدد کرنا ہے نیکی کے کاموں پہ کرنا ہے, تقوی کے کاموں پہ کرنا ہے. آج ہم دوستیاں نبھاتے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ سازشوں میں, اپنا فائدہ دیکھ کر کے, گناہ میں. جب بھی کوئی گناہ کی بات ہوگی جس میں سب کا فائدہ نہیں اپنا پرسنل فائدہ ہوگا, فوراً آگے آ کے ساتھ دیتے ہیں, چھپاتے ہیں, سازشیں کرتے ہیں مل کر کے, خاص ایک دو تین لوگوں کے فائدے کے لیے لوٹنے کی کیا کرتے ہیں ساتھ. یہ تو تعاون علی الاسم ہے. اللہ پاک نے کہا تھا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. آج ہماری دوستیاں قائم ہوتی ہیں, محبتیں قائم ہوتی ہیں, اپنے مفاد کی بنیاد پر گناہ کرنے سے ہم دریغ نہیں کرتے. لیکن وہی نیکی کے لیے آپ دعوت دو, کوئی آگے نہیں آئے. جبکہ اللہ پاک نے کہا تھا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے نیکیوں کے کاموں میں, تقوی کے کاموں میں. لیکن آج یہ بنیادیں ختم ہو گئی, آج دین کی حیثیت ختم ہو گئی, ہم دین کی اہمیت کو سمجھ نہیں رہے, تو آج ہم دشمن کا شکار. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا نا, اس طرح کی بکری ہیں جو اپنے ریوڑ سے الگ ہو کر کے, جماعت المسلمین سے الگ ہو کر کے چل رہی ہے. کوئی آگے کو نکل گئی, کوئی پیچھے کو نکل گئی, کوئی دائیں کو ہے, کوئی بائیں کو ہے. اب بھیڑیا جب آئے گا تو بہت آسانی سے ہمیں لقمہ بنا کر کے کھا لے گا. ہاں تو اب دیکھ لو کہ ایک ایک کا نمبر لگا ہوا ہے. فلسطین ہے لیکن ایمان کی وجہ سے اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہے ہیں. لیکن اب یہ ایک نمبر نہیں ہے, اب اس کے بعد کیا ہے کہ عرب کی جتنی کنٹریز ہیں ان سب کا نمبر ہے. چونکہ پہلے کیا کر دیا, خلافت کو توڑ کر کے سب کو تقسیم کر دیا, اور پھر یہ امت کبھی اکٹھا نہ ہونے پائے. جب بھی کوئی پوری قوم کے لیے, دین کے لیے, ایمان کے لیے آگے بڑھ کے آواز لگاتا ہے تو اس کی مخالفت کرنے کے لیے کوئی دشمن سامنے نہیں آتا, بلکہ کون سامنے آتا ہے؟ فوراً اس کی ٹانگ کھینچنے والا کوئی اپنا ہوگا, کوئی اپنا ہوگا جو کیا کرے گا کہ جو کام آگے بڑھ رہا ہے اس کام کو آگے بڑھنے سے روکنے والا. کسی دشمن کو آگے آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ ہے جو تعلیمات اللہ کے نبی کی تھی, ان تعلیمات کو بھلانے کا نتیجہ. ہر ایک مفاد پرست بنا ہوا ہے, اپنا فائدہ دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ دیکھو میں تمہاری غربت سے نہیں ڈرتا کہ میرے جانے کے بعد تم کیسے کھاؤ گے, کیسے پیو گے, بھوک سے مرو گے یا کیا کرو گے, یہ اندیشے مجھے نہیں ستاتے. بلکہ جب مال کی بہتات ہوگی, دولت کی کثرت ہوگی, تو تم مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے جس طرح فتنوں میں مبتلا ہوگے تو ان فتنوں کا تصور کر کے میں پریشان ہوتا ہوں. مجھے یہ فکر ستاتی ہے کہ آگے چل کر کے مال و دولت کی بہتات کی وجہ سے جو تم دین کو اگنور کرو گے, کلمے کو اگنور کرو گے, قرآن کو اگنور کرو گے, ان چیزوں کی اہمیت تمہارے دلوں میں نہیں ہوگی. یہ جو کہا تھا نا اجنبی ہونا یہی تو ہے نا. اور اللہ کے نبی نے اس روایت میں کیسی عجیب بات کہی. ایک تو یہ خبر بھی دی اور دوسری خوشخبری بھی سنائی. کیا خوشخبری سنائی وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. فطوبى للغرباء, کیا کہا؟ خوشخبری ہے غریبوں کے لیے, اجنبیوں کے لیے.
جو اور اجنبی کون ہے اس کی تشریح دیگر روایتوں میں کی گئی ہے. الذین یصلحون ما افسد الناس فی دینہم کے بھی الفاظ ہے بعض روایتوں میں. دین کے اندر لوگوں نے جو بگاڑ پیدا کر دیا ہے اس بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں اجنبی. وہ لوگ ہیں اجنبی. اور گویا ایک مسلمانوں کی کثیر تعداد میں خود مسلمانوں کے اندر کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو اجنبی محسوس کریں گے. مسلمانوں کی جماعت میں خود مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ہوگی جو اپنے آپ کو کیا کرے گی؟ اجنبی محسوس کرے گی. یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اور وہ اجنبیت گویا محسوس کریں گے. اور وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ دنیا میں تو واقعی اجنبی ہوں گے، لوگ ان کو نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اللہ کے یہاں گویا اجنبی ہونے کا معیار بالکل الگ ہے. آسمانوں میں یہ لوگ بڑے شناسا ہوں گے، ہر ایک جانتا ہوگا. آسمانی مخلوقات سب جانتی ہوں گی ان کو، اور آسمانی مخلوقات اگر نہیں جانتی تو عام لوگوں کو نہیں جانتی. جو یہاں گویا اپنے آپ کے تعارف میں لگے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو پہچاننے میں لگے ہوئے ہیں، اور یہاں گویا ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں کہ ہر ایک پہچانے، اجنبی بن کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگ آسمانوں میں اجنبی، ایسے لوگ آسمانوں میں اجنبی ہیں. لیکن جو لوگ یہاں پر اجنبی بن کے زندگی گزارتے ہیں ان کا تعارف آسمانوں میں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کی مخلوقات میں ہوتا ہے. اور جب ان کی گویا آنکھ بند ہوتی ہے تو اللہ پاک ان کا ویلکم کرتے ہیں. یہی کہا کہ فطوبی للغرباء، وہ غرباء کے لیے، اجنبیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اگر اسی حالت میں وہ اللہ پر ایمان کی وجہ سے اللہ سے کچھ لینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اجنبیت کی زندگی گزارنے پر راضی ہوتے ہیں، مجاہدے کے ساتھ اللہ سے ملتے ہیں، تو اللہ ان کا ویلکم کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم لوگوں کو آپس میں اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور محبت کی بنیاد کوئی باطل بنیادیں نہ ہو، دنیا نہ ہو، بلکہ اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بنے. آمین. واخر